بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی چوتھی شب آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات آپ یہ 3 نوافل ضرور پڑھیں۔ یہ 3 نفل نمازیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو فوائد ان نمازوں کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی رات یہ بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو اس رات کو ہم نے ضرور عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشروں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ہم نے ان 5 راتوں میں عبادت کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ اس رات میں دوسرے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ یہ 3 نفل نمازیں ضرور پڑھیں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان میں ایک نماز ایسی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نماز ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ آپ دوسری نوافل بھی پڑھیں، لیکن کیونکہ اس رات میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے، نوافل ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ 3 نفل نمازیں ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ نوافل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے، کون سی نماز کس وقت ہم نے پڑھنی ہے اور ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت کون سی نماز کی پڑھیں گے، مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ ہے صلاۃ الاوابین۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ 6 رکعت صلاۃ الاوابین ضرور پڑھنی ہے۔ ان کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، یعنی کوئی غلط بات نہ کرے، 6 رکعت پڑھے کوئی بری بات نہ کرے، تو یہ نماز 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی جس نے 6 رکعت مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کی نیت سے ادا کی، یہ 6 رکعت 12 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور 6 رکعت کتنے وقت میں پڑھ لیں گے؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے یہی کوئی 8 سے 10 منٹ۔ 6 رکعت آپ پڑھیں گے اور 12 سال کی عبادت کا آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ یہ نماز پڑھنی کیسے ہے دیکھیے۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی نیت کریں اور 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ میں صلاۃ الاوابین ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملا لیں گے۔ اس میں کوئی خاص سورت نہیں پڑھی جاتی، جو بھی آپ کو سورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمی اللہ لمن حمیدہ، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، پھر جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ سورت تلاوت کریں۔ اس کے بعد پھر رکوع، دونوں سجدے، قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہوں گے،
2 रकत इसी तरह और पढ़ेंगे। इसी तरह हम 2 रकत करके 6 रकात पढ़ेंगे सलातुल अव्वाबीन की नीयत से नमाज मगरिब के बाद। और ये वो नमाज है जिसके पढ़ने पर 12 साल की इबादत का अजर सवाब हदीस पाक से साबित है। और ये तो रमज़ान में नवाफिल का अजर सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि लैलातुल कदर की रात और रमज़ान का महीना और 12 साल की इबादत तो अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा, आपको अंदाज़ा ही नहीं। आगे चलिए, दूसरी नमाज इशा की नमाज है जो सबसे पहले चीज़ इसमें बयान कर दूं, फिर आगे अगली नमाज में बताती हूँ। इशा की नमाज जो है इस रात में मर्द हजरात की जमात के साथ होनी चाहिए, औरतें तो घर पर ही अदा करेंगी। इशा की नमाज और फजर की नमाज ये 2 मर्दों की जमात के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने पूरी रात क़याम किया। यानी इशा जिसने पढ़ ली जमात के साथ और फजर की नमाज जिसने जमात के साथ पढ़ ली तो उसे पूरी रात क़याम करने का अजर सवाब अता किया जाएगा। तो इशा की नमाज भी जमात के साथ हमारी होनी चाहिए और फजर की नमाज भी मर्दों की जमात के साथ अदा होनी चाहिए। अब जो दूसरी नफल नमाज है जो पढ़नी है, देखिए इशा की नमाज आप पढ़ चुके, इशा के बाद आप तरावी अदा करेंगे। तरावी अदा करने के बाद आपने ये नफल नमाज ज़रूर पढ़नी है। ये नफल नमाज आपने ज़रूर अदा करनी है। वो कौन सी नमाज है? इस नमाज के पढ़ने की सबसे बड़ी फजीलत सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, ए अब्बास, ए चचा जान, क्या मैं आपको एक तोहफ़ा ना दूं? यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को इरशाद फरमा रहे हैं कि चचा जान, मैं आपको एक तोहफ़ा ना दूं? क्या मैं आपको एक ख़ास चीज़ ना अता करूं? क्या मैं आपको एक ऐसी चीज़ ना सिखाऊं जो अगर आप करें तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने नए गलती से जानबूझकर छोटे बड़े छुपे हुए और ज़ाहिरी सब के सब गुनाह मुआफ़ फरमा दे। यानी मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा दूँ, एक ऐसी चीज़ बताऊँ जो आप करें तो अल्लाह आपके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दे, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, रज़ाकाराना से या लाइल्मी में किए गए हों, या फिर इसी तरह जानबूझकर किए गए हों, अनजाने में हो गए हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम आपके गुनाह मुआफ़ फरमा दे। इसके बाद आपने ये नफल नमाज बयान की, वो नमाज सलातुत तस्बीह की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाह पिछले मुआफ़ फरमा देगा, चाहे वो छोटे गुनाह हों बड़े हों। इसी तरह रज़ाकाराना से ला इल्मी में किए गए, जानबूझकर किए गए, छुप कर किए गए या फिर अनजाने में किए गए हों, अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। ये 4 रकात सलातुत तस्बीह की नमाज आपने अदा करनी है। इस नमाज के पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है जो 300 मरतबा 4 रकात में मुकम्मल करनी है। वो कैसे? आपने सलातुत तस्बीह की नमाज की नीयत की, सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बस इतनी नीयत करना, इरादा दिल का यही असल नीयत है। नीयत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहें। इसके बाद आप सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद आप 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ें। इसके बाद फिर ताउज़ आउज़ बिल्लाह, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
پھر سورت فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے۔ اب پھر دوبارہ سے 10 مرتبہ قیام کی حالت میں یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی سب سے پہلے تسبیح سبحان ربی العظیم، اس کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح کے بعد پھر دونوں سجدوں کے درمیان یعنی ایک سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھے تو اب پھر دوبارہ سے یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، یعنی یوں آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ سورت فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے، 10 مرتبہ سورت فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کی حالت میں، 10 مرتبہ ایک سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، یوں 4 رکعات آپ پڑھیں گے۔ 300 تسبیحات آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ صلاۃ التسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ تیسری نماز، باقی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ تیسری نماز جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت اعلان کرتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے۔ آؤ حدیث پاک سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی بیماریوں سے شفا چاہتا ہے؟ جو بھی آپ کی دعا ہے آپ اس وقت یہ دعا ضرور کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ نماز ہے تہجد کی نماز۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 5 فرضوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد گزار بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ آپ بستر کو چھوڑ کر تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ 3 نفلی نمازیں ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی مردوں کی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو لیلۃ القدر کی برکات ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ باقی جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں، 4 رکعت کر کے اس رات کو اپنی عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی ہے کہ اس رات میں جو کہ نوافل کی کثرت کی جاتی ہے، تو آپ نے یہ نوافل ضرور پڑھنی ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور ان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اس رات کو خوب عبادت کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ترتیب آئے اور وہ بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں، اللہ کی بخشش سے کبھی مایوس نہ ہوں اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں۔ انسان کو ہمیشہ
اللہ سے مدد اور رہنمائی طلب کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اپنی توبہ قبول کرنے اور اپنے لیے رحمت اور خوشنودی کی دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اگر ہو سکے تو مجھ نکارہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی، میری اور ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور تا حیات اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔